بنگلہ دیش کا اپنے فائٹر پائلٹس اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو ایڈوانس کمبیٹ ایویشن ٹریننگ کے لیے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ ساؤتھ ایشیا میں تقسیم ہند کے بعد سے ہونے والی سب سے اہم ڈیفنس تبدیلیوں میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح بھارت اس ڈیولپمنٹ کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے اور ہمیں جلد بھارت کی طرف سے بنگلہ دیش پر دباؤ ڈلتا نظر آئے گا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے جب بنگلہ دیش سے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہا تب بھارت نے شیخ حسینہ کے ذریعے ایسا ہونے نہیں دیا۔ یہ اہم قدم جو 2025 کے آخر سے پہلے شروع ہو جائے گا، ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان 1971 کے بعد پہلی مرتبہ فارمل ملٹری ایویشن ٹریننگ کا تبادلہ ہوگا۔ 1971 وہی سال ہے جو آج تک پورے علاقے کی سیاست اور سیکیورٹی پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ بنگلہ دیشی ڈیفنس آفیشلز نے اس پروگرام کو ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ قرار دیا ہے۔ ایک اہلکار نے ذاتی طور پر زور دے کر کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو اب تنوع توسیع اور حقیقی کمبیٹ ریڈینس کی ضرورت ہے، نہ کہ گزری ہوئی لڑائیوں کی یادوں کو پکار کر رہنا، جو کہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ آخر دو بھائی کب تک ناراض رہ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو ملنا ہی تھا، اور آج وہی دن ہے۔ ڈھاکہ کی ڈیفنس ڈپلومیسی پرائرٹیز میں یہ تبدیلی ایک گہری سوچ کی نشانی کرتی ہے، خاص طور پر جب انڈو پیسیفک کی سیکیورٹی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ میانمار کی سرحدی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں موجود کنٹریز تیزی سے اپنی ایئر فورس کو ماڈرنائزیشن کر رہی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش اتنی بڑی پاپولیشن والا کنٹری ملٹری اعتبار سے میانمار سے بھی کمزور ہے۔ میانمار کے پاس 3.5 لاکھ کی ایکٹیو ملٹری ہے، اور اس کے علاوہ چائنا اور رشیا سے جدید ویپنز بھی پرچیز کر رکھے ہیں، اور لڑائی کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے۔ جبکہ بنگلہ دیش جب سے 1971 سے الگ ہوا ہے تب سے آج تک بنگلہ دیش نے کوئی بھی وار نہیں لڑی، اور ایکسپیرینس بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بڑی وجہ انڈیا ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ سے ہی بنگلہ دیش پر دباؤ بنا کے رکھا ہے کہ وہ اپنی ملٹری کو ماڈرنائز نہ کرے، اور بنگلہ دیش اسی دباؤ میں رہا ہے۔ لیکن اب جیو پولیٹیکل سچویشنز چینج ہو گئی ہیں۔ 2 سال پہلے تک کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان اس قدر قریب آ جائیں گے، اور ایک ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملے گا جس میں بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی پرچیز کرے گا اور اپنی ملٹری کی ٹریننگ کے لیے پاکستان کے ساتھ الحاق بھی کرے گا۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کا ماڈرنائزیشن کا یہ پلان ہے کہ وہ 2030 تک اپنی ایئر فورس، ملٹری اور نیوی کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ماڈرن کرنا ہے۔ اس پلان میں ملٹی رول ایئر کرافٹ، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر، ڈیٹا لنک انٹیگریشن اور لانگ رینج پریسائزن اسٹرائک کیپیبلٹی پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس فیصلے کی جیو پولیٹیکل اہمیت بہت بڑی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ بہت سے اینالسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے JF-17 بلاک 3 کے ایکسپورٹ MOU جو دبئی ایئر شو 2025 میں سائن ہوا، اس میں جس فرینڈلی کنٹری کا ذکر ہے وہ شاید بنگلہ دیش ہی ہو، بلکہ 100% بنگلہ دیش ہی ہے۔ اور یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ بنگلہ دیش ایک بڑا 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ ایکوائر کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف جھکاؤ اس بات کو بھی دکھاتا ہے کہ ڈھاکہ سمجھ چکا ہے کہ انڈو پیسیفک کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں ڈیفنس پارٹنرشپ کو فلیکسیبل اور ملٹی ڈائریکشنل ہونا چاہیے۔ صرف ایک پرانے سپلائر پر بھروسہ کرنا اب کافی نہیں رہا۔ یہ نئی طرح کی ملٹری انگیجمنٹ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ بنگلہ دیش اپنی ڈیٹرنس کو زمینی اور سمندری دونوں جگہوں پر مضبوط بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، خاص طور پر جب بے آف بنگال اور ملکہ اسٹریٹ جیسا اہم راستوں پر بڑے پاورز کے مقابلے بازی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس تاریخی تعاون کے وقت بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈھاکہ ایک ایسے مستقبل کی ایئر پاور آرکیٹیکچر تیار کر رہا ہے جو چائنا پاکستان کے ٹیکنالوجیکل ایکو سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اس سے بنگلہ دیش کو یہ فائدہ ملے گا کہ وہ کم لاگت میں اپنی کمبیٹ ایویشن ماڈرنائزیشن کو بڑھا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اسٹریٹجک آٹونومی یعنی اپنی آزاد فیصلہ سازی کو بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بنگلہ دیش کی کوئی آزاد پالیسی نہیں تھی۔ شیخ حسینہ گورنمنٹ ہمیشہ سے ہی انڈین کٹ پتلی رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے دیا گیا ٹریننگ پیکج، فائٹر آپریشنز، ٹیکنیکل مینٹیننس اور ایڈوانس ٹیکٹیکل ٹریننگ کا ایک بہت وائڈ اسکوپ رکھتا ہے، اور یہ بالکل اس تھریٹ انوائرمنٹ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے جس کا بنگلہ دیش بے آف بنگال اور میانمار بارڈر پر سامنا کر رہا ہے۔ ایویلویشن پروسیس میں شامل ایک سینئر بنگلہ دیشی ایئر فورس پلانر نے کہا ہے کہ پاکستان کا ٹریننگ ایکو سسٹم ان چند سیٹ اپس میں سے ہے جو سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو، ریئلسٹک اور کمبیٹ پروون انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، خاص طور پر ان فائٹر پائلٹس کے لیے جو کنٹیسٹڈ ایئر سپیس میں فلائی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ PAF کا ہائی انٹینسٹی ایریل انگیجمنٹ
انوائرمنٹ کا تجربہ وہ درس دیتا ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ یہ بیان اس عزت اور پہچان کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو بہت سے ریجنل ایئر فورسز BAF پائلٹس کے لیے رکھتی ہیں۔ وہ پائلٹس جو 2019 پوسٹ بالاکوٹ انگیجمنٹ، ویسٹرن فرنٹیئر کاؤنٹر ٹیررزم مشن اور کشمیر پر نیئر ڈیلی ایئر پولیسنگ سورٹیز کے ریئل کمبیٹ تجربہ رکھتا ہے۔ پہلا بنگلہ دیشی ٹریننگ گروپ ایکسپیکٹڈ ہے کہ مشرف ایئر بیس اور پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرا میں ٹریننگ کرے گا۔ یہ وہی فیسلٹیز ہیں جہاں JF-17 آپریشنل کنورژن، مشن پلاننگ اور ویپن سیمولیشن ٹریننگ ہوتی ہے۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس کیا کیا سیکھیں گی اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ بیونڈ ویژول رینج کمبیٹ ڈاکٹرائن، جس کا ابھی پاکستان نے لائیو مظاہرہ بھی کیا ہے انڈیا کے 8 فائٹر جیٹ گرا کے۔ نمبر 2 پہ ہے سپر سونک انٹرسیپشن ٹریننگ، اس کا بھی عملی نمونہ پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھا ہے انڈین برہموس سپر سونک میزائل انٹرسیپٹ کر کے۔ انڈیا نے پاکستان کی 11 بیسز پہ 70 کے قریب برہموس میزائل فائر کیے تھے، جس میں سے 60 کے قریب پاکستان نے انٹرسیپٹ کر لیے، جس میں سافٹ کل بھی تھے اور ہارڈ کل بھی۔ نمبر 3 پہ ہے ملٹی رول ٹرائی کوآرڈینیشن۔ نمبر 4 پہ ہے الیکٹرونک وارفیئر۔ جی یہ وہی الیکٹرونک وارفیئر ہے جس کا یوز کرتے ہوئے رافیل کے کمیونیکیشن کو جیم کیا اور پھر اسے شوٹ ڈاؤن بھی کیا۔ نمبر 5 پہ سیمولیٹر بیس JF-17 بلاک 3 مشن ریہرسل ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے ایویونکس، ریڈار اور انجن مینٹیننس ٹریننگ وغیرہ شامل ہیں۔ اور لاسٹ میں نمبر 7 پہ میری ٹائم انوائرمنٹس میں ایڈوانس ویپن امپلائمنٹ ہے، مطلب کہ چھوٹی نیوی کے ساتھ کیسے بڑی نیوی سے ڈیفینس کرنا ہے۔ سب سے بڑھ کے پاکستان نے بنگلہ دیش کو یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ BAF پائلٹ کو وہی ہائی ٹیمپو اور کمبیٹ ویلیڈیٹڈ ٹریننگ دی جائے گی جو ہم اپنی فرنٹ لائن اسکواڈرن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم انشور کریں گے کہ انہیں ماڈرن ایئر وارفیئر کی آپریشنل سوچ کو فرسٹ ہینڈ سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ بات اسی لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی ایئر کمبیٹ ذمہ داریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ میانمار کے بڑھتے ہوئے ایئر سپیس وائلیشنز، ایلیگل ڈرون ایکٹیویٹی اور بے آف بنگال کے اہم شپنگ لینز میں میری ٹائم ڈومین اویئرنیس کی ضرورت کے سبب پاکستان کے لیے یہ ٹریننگ کارپوریشن اسٹریٹجک طور پر فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے ڈھاکہ کے نیکسٹ جنریشن ملٹری ایویٹرز پر اس کا انفلوئنس مضبوط ہوتا ہے، اور ساتھ ہی JF-17 فیملی کی ایکسپورٹ ریپوٹیشن بھی بڑھتی ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے یہ انتظام ایک کاسٹ افیکٹو الٹرنیٹیو پرووائڈ کرتا ہے ویسٹرن یا انڈین ٹریننگ پائپ لائنز کے مقابلے میں، جن میں عام طور پر جیو پولیٹیکل شرائط، لمبی ویٹنگ لسٹ یا پھر بہت زیادہ آپریشنل کاسٹ شامل ہوتی ہیں۔ JF-17 تھنڈر کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ تھنڈر کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ 4.5 جنریشن کی کیٹیگری میں آنے والا دنیا میں سب سے کاسٹ افیکٹو فائٹر جیٹ ہے۔ اس پرائس رینج میں اسی خصوصیت کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی فائٹر جیٹ موجود نہیں ہے۔ ڈھاکہ کا اسلام آباد کے ساتھ بڑھتا ہوا ڈیفنس تعاون بھارت کے اثر و رسوخ کے لیے ایک نمایاں چیلنج سمجھا جا رہا ہے، وہی اثر جو بنگلہ دیش کی ملٹری سپلائی چین، ٹریننگ انسٹیٹیوشن اور اسٹریٹجک ڈاکٹرائن پر دیر سے قابض رہا ہے۔ انڈین ڈیفنس اینالسٹ پہلے ہی اس تبدیلی پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور کھلی وارننگ بھی دے چکے ہیں کہ بنگلہ دیش کا چائنیز پاکستانی ڈیفنس ایکو سسٹم کی طرف رجحان آخرکار بے آف بنگال میں انڈیا کے اسٹریٹجک لیوریج کو کم کر دے گا۔ انڈیا کی تشویش اس بات سے اور بڑھ جاتی ہے کہ JF-17 بلاک 3 جو PL-15E میزائل سے لیس ہوتا ہے، پوٹینشیل طور پر انڈین ایئر فورس کے Su-30 MKI کو آؤٹ ریج کر سکتا ہے، خاص طور پر جب انڈین جیٹس میٹیور اکوپڈ رافیل استعمال نہیں کر رہے ہو۔ اور ہاں، یہ کسی کو نہیں پتا کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ PL-15 ایکسپورٹ ویریئنٹ ہوگا یا ریل والا PL-15، مطلب انڈیا پہ ڈر بنا رہے گا۔ آج کا سوال: پاکستان کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ ہمالیہ، کراکورم، ہندو کش، سلیمان؟ کمنٹ میں آنسر دیجیے گا، میں صحیح آنسر کو لائک کر دوں گا اور اپنے اوپینین سے بھی مجھے آگاہ کریے گا۔ شکریہ۔